بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء، اولیاء اور نیک اعمال اور دیگر صالحین کے توسل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی زندگی میں اور ان کی ظاہری زندگی کے بعد یعنی ان کے قبر میں جانے سے اور ان کی انبیاء کی تشریف آوری بعثت سے پہلے بھی دعا کرنا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ جو ہے وہ ڈھونڈو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل آدم علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے خود جو ہے وہ دعا کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے اپنے رب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم بتاؤ تم نے یہ نام کہاں سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں روح پھونکی تو میں نے جب اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ نام میں نے وہاں سے حاصل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جواباً ارشاد فرمایا، ہاں آدم جو ہے کہ تو نے سچ کہا ہے اور وہ مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، اور تم نے ان کے وسیلے سے چونکہ دعا کی ہے تو میں تمہیں ان کے وسیلے سے معاف کر رہا ہوں اور بخش رہا ہوں۔ اور یہ بات بھی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں اللہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اسے امام طبرانی نے اور امام بہقی نے جو ہے وہ اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وسیلے سے بھی دعا کی تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی لحد قبر بنانے سے فارغ ہوئے تو آپ ان کی قبر میں لیٹ گئے، لحد میں لیٹ گئے اور یہ دعا کی، اللہ ہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ ہے، جس سے کبھی موت نہیں آتی۔ اے اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، میرے وسیلے سے اور مجھ سے قبل جو انبیاء اس دنیا میں اب موجود نہیں ہیں، اپنی قبور میں موجود ہیں، تو ان کے وسیلے سے فاطمہ بنت اسد کی مغفرت اور بخشش فرما اور ان کو حجت القا فرما، ان کی قبر کو وسیع فرما، بلا شبہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو تھی ان کی جو ہے وہ جنازہ پڑھائی، اور پھر حضرت عباس اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قبر کے اندر جو ہے وہ اتارا۔ تو یہ روایت مختلف راویوں نے مختلف کتب کے اندر ہے، مجموع الزوائد کے اندر ہے، ناصر الدین البانی نے توسل کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم دیا، تعلیم دی کہ تم میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک نبینہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر اور اس نے عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے میری آنکھیں درست ہو جائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تم اس کام کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم چاہو تو میں ابھی تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی آپ دعا کر دیجئے میرے حق میں، تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ پھر ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت کے وسیلہ سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت اپنے رب کی طرف پیش کر کے متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، اور اے اللہ اپنے نبی کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے، امام احمد نے، امام حاکم نے، ابن عساکر نے، ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر لوگوں نے مختلف اسناد کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے کہ آپ نے خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی تربیت دی، تعلیم دی اور دعا کی۔ اور اسی روایت ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ شخص
جب دعا کر کے واپس مڑا تو اس کی بینائی آ چکی تھی، فوری طور پر گویا کہ اسے کبھی ایسا معاملہ لاحق کی جو ہے وہ نہیں ہوا تھا۔ اور امام بہقی نے ایک اور جو ہے وہ روایت سے نقل کے، جو میں نے ابھی لفظ اردو میں نقل کیے ہیں، قال عثمان فواللہ ما تفرقنا ولا طال الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به در قط۔ ابھی گفتگو زیادہ طویل بھی نہیں تھی، وہ نبینا شخص واپس آیا اور گویا ایسے لگتا تھا یہ کبھی نبینا تھا ہی نہیں، یعنی آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کی تو فوری طور پر اللہ نے اس دعا کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اور پھر اس روایت کو اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا، امام ابن سری نے نقل کیا ہے عمل الیوم واللیلہ کے اندر، امام نووی نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، امام محمد جزری نے اس روایت کو امام ترمذی، حاکم، نسائی کے حوالے سے جو ہے وہ نقل کیا ہے، قاضی شوکانی نے حصر یاسین کی شرح میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس طرح دعا کرنا جو ہے وہ درست ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا یہ ثابت ہے، آپ کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد دعا کی تھی۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں جب قحط پڑا تو ایک صحابی بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے روضے پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ تو آقا علیہ السلام اس سے خواب میں ملے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور اسے سلام کو اور خبر دو کہ بارش تو تم کو یقیناً حاصل ہوگی، ملے گی، لیکن تم پر سمجھ بوجھ لازم ہے، عمر تم سمجھ بوجھ سے جو کام لو۔ تو حضرت عمر نے پھر جو رونے لگے بات سن کر اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اسی چیز کو چھوڑتا ہوں جو میرے بس میں نہیں ہوتی، باقی میں کرتا ہوں۔ تو مطلب بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، ان کی قبر انور پہ روضہ مبارک پہ جا کر عرض کر رہے کہ آپ دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہمیں بارش، اور پھر انہیں بارش جو ہے وہ ملی بھی تھی اور زبردست طریقے سے بارش انہیں حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زمانہ میں بھی جو ہے صحابہ نے آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کی تھی۔ عثمان بن حنیف یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص بار بار حضرت عثمان غنی کے پاس اپنی حاجت کے لیے جاتا تھا، لیکن اسے اس کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، اس کی آپ تک رسائی نہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ادھر آؤ، ایک کام کرو کہ تم جا کر وضو کرو، مسجد جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر یہ کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہمارے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ حضرت عثمان غنی کے دور کی بات ہے۔ وہاں صحابی ایک شخص کو تعلیم دے رہے ہیں اور کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد میں آپ کے واسطے سے آپ کے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری حاجت روائی ہو اور اپنی حاجت کا پھر ذکر کرنا ہو میرے پاس آنا۔ تو اس شخص نے ایسے ہی کیا، واپس پلٹ کر حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اب تم جاؤ جہاں حضرت عثمان بیٹھتے، تو جیسے گیا تو آپ کو فوری وہ اندر لے کے چلا گیا، جو دربان تھا وہ لے کے گیا فوری طور پر حضرت عثمان کے پاس۔ تو آپ نے اس کی حاجت کو بھی پورا کیا، داد رسی بھی کی، اور فرمایا کبھی کام ہو نا تو مجھے فوری بتانا، فوری آ جایا کرنا، میں تمہارا کام جو ہے وہ کر دیا کروں گا۔ تو یہ دیکھیے یہ انتقال کے بعد، یعنی سرکار کے وصال ظاہری کے بعد، ظاہری حیات کے بعد برزخی حیات میں قبر انور میں موجود ہیں، اور صحابہ جو ہے کیا کر رہے ہیں، وہ سوال جو ہے وہ حاجت پیش کر رہے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پتہ چلا کہ وسیلے کے ذریعے سے دعا کرنا، یہ چاہے کوئی زندہ ہو، ظاہری حیات میں بھی درست ہے، برزخی حیات یعنی وہ قبر میں چلے جائیں، انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ صلحاء ہوں، تب بھی ٹھیک ہے، یا پھر اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے کسی نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے، جیسے کہ وہ غار کے 3 آدمی تھے، ان کی روایت بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ پھنس گئے تھے بارش میں غار کے اندر، تو انہوں نے اپنے اپنے نیکیوں کا ذکر کیا تو اللہ نے ان کا وہ غار کا دہانہ ان کے لیے جو ہے وہ کھول دیا تھا۔ تو لہٰذا جس وقت بھی آپ کسی کے وسیلے سے دعا کریں تو وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ یہ کرنا بھی درست اور جائز احادیث سے ثابت ہے۔